بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام ٹی وی کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، فتح خیبر کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو ایک یہودی عورت نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر پیش کیا، جس عورت کا نام زینب بنت حارث جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی پیش کیا، تاکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وہ گوشت کھا کر شہید ہو جائیں۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ اور اس واقعے کو ہم نے صحیح بخاری، طبقات ابن سعد، مسند امام احمد بن حنبل سے لیا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک شام ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ فتح خیبر کے بعد مسلمانوں نے خیبر کے قلعوں، زمینوں اور باغوں پر اپنا قبضہ کر لیا، اور یہود کو حکم دے دیا گیا وہ خیبر خالی کر دیں، جہاں جی چاہے چلے جائیں، لیکن ہتھیار یا کوئی قیمتی چیز اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ لیکن یہود نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو درخواست کی کہ ہم اپنی زمینوں پر کھیتی باڑی کریں گے، پیداوار میں سے نصف آپ کو پیش کر دیں گے اور نصف ہم رکھ لیں گے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس تجویز کو قبول کر لیا اور اس مصلحت کے تحت قبول کیا کہ یہ کھیتی باڑی کرنا جانتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دعوت دین اسلام کے کاموں میں مصروف تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو خیبر میں چھوڑنا حالات کے تقاضوں کے مطابق نہ تھا، اس لیے آپ نے یہود کی اس درخواست کو قبول کر لیا، مگر ساتھ یہ بھی فرما دیا ہم جب تک چاہیں گے آپ لوگوں کو یہاں رکھیں گے، جب چاہیں گے یہاں سے نکال دیں گے۔ چنانچہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ محسوس کیا اب یہودیوں کا جزیرۃ العرب میں رہنا مناسب نہیں، لہٰذا ان کو باہر کا رستہ دکھا دیا گیا۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں یہودیوں کو صرف خیبر سے ہی نہیں نکالا گیا، بلکہ جہاں جہاں بھی وہ آباد تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، فتح خیبر کے بعد یہودیوں نے اب اندر اندر ہی میں سازشیں رچانا شروع کی، جس سازش کا نتیجہ یہ بھی تھا کہ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کچھ دنوں تک زرعی زمینوں اور باغات کے انتظامات اور مال غنیمت تقسیم کرنے میں مصروف تھے۔ ظاہر ہے ان کاموں کے لیے وہاں پر رکنا ضروری تھا۔ اسی دوران ایک عورت جس کا نام زینب بنت حارث تھا، جو سلام بن مشکم کی زوجہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اس نے زہر دینے کا ارادہ کیا تاکہ آپ وہ زہر آلودہ گوشت کھا کر جامع شہادت نوش کر جائیں۔ اس نے ارادہ کچھ یوں بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کرتی ہوں، اس میں زہر ملا دیتی ہوں۔ پہلے اس نے صحابہ سے یہ معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو بکری کے کون سے حصے کا گوشت پسند ہے۔ لوگوں نے بتایا آپ بکری کی ران شوق سے تناول فرماتے ہیں۔ اس منحوس عورت نے بکری ذبح کی، اس کا گوشت زہر آلودہ کر دیا، خاص طور پر بکری کی ران پر زیادہ زہر لگا دیا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خیمے میں لے کر آئی۔ آپ نماز مغرب ادا کر کے اپنے خیمے میں آرام فرما رہے تھے تو ایک عورت خیمے کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے اس سے آنے کا سبب پوچھا۔ عورت نے کہا، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ کے لیے بکری کا بھنا ہوا گوشت بطور ہدیہ لائی ہوں، کیونکہ سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم صدقہ قبول نہیں فرماتے، آپ ہدیہ کو قبول کرتے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ آپ بطور ہدیہ لایا گیا گوشت قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے صحابہ سے جو اس وقت وہاں پر موجود تھے کھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ نے بکری کا بازو لے لیا اور اسے منہ میں رکھا۔ حضرت بشر بن برہ بن معور نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بازو منہ سے لگایا ہی تھا کہ اس گوشت نے بول کر خبر دے دی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مجھے زہر آلود کیا گیا ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا معجزہ تھا کہ گوشت نے خود بول کر آپ سے کہا کہ اللہ کے محبوب میں زہر آلودہ ہوں، تو آپ نے فوراً تھوک دیا۔ اگرچہ اس کا تھوڑا بہت اثر
زبان پر باقی رہ گیا۔ دوسری طرف حضرت بشر بن برہ آپ کے ادب اور لحاظ کے سبب کھانا نہ تھوک پائے، حالانکہ آپ نے فرما دیا تھا کوئی شخص یہ کھانا نہ کھائے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ زینب بنت حارث کو طلب کیا، آپ نے اس سے دریافت فرمایا کیا اس کھانے میں تو نے زہر ملا دیا تھا؟ اس نے عرض کیا جی میں نے ملایا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا مجھے اس ہڈی نے بتلا دیا تھا کہ میں زہر آلودہ ہوں۔ آپ نے فرمایا اے عورت تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میرے باپ، چچا اور شوہر قتل ہو گئے، میری قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ میں نے سوچا اگر آپ نبی ہوئے تو یہ زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا اور آپ بچ جائیں گے، اور اگر بادشاہ ہوں گے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، جانے دیا۔ صحابہ نے عرض بھی کیا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں معاملہ سے درگزر کیا۔ انبیاء کی یہی شان ہوتی ہے، اور ہمارے حضور تو عفو و درگزر میں سب سے بڑھ کر تھے۔ جن صحابہ نے گوشت منہ میں رکھ کر تھوک دیا تھا ان پر زہر کا اثر کم تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ سر میں پچنے لگوائیں، یعنی فاسد خون نکلوا دیں۔ صحابہ نے ایسے ہی کیا۔ حضرت بشر بن برہ زہر کے اثر سے وفات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس واقعے کے بعد 3 برس تک حیات رہے، لیکن جب بشر بن برہ کی اس زہر آلودہ گوشت سے وفات ہوئی، اب آپ نے فرمایا اس عورت کو بلایا جائے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی ذات کے معاملہ میں معاف فرما دیا تھا، لیکن اب ایک صحابی کا وصال ہو گیا، شہادت ہوئی، اب اس کے قصاص میں تجھے قتل کیا جائے گا۔ پھر اس عورت کو قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کے بعد 3 برس تک حیات ظاہری میں رہے، لیکن اس زہر کا اثر محسوس فرماتے تھے، یہاں تک کہ ایک موقع پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ سے یہ کہا کہ اللہ کے محبوب کیا ہر سال اس زہر کا اثر آپ پر لوٹ کر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن یہ فیصلہ تقدیر کا تھا، اور تقدیر آسمانوں زمین کے بننے سے 50,000 سال قبل اللہ نے تحریر فرما دی تھی۔ اور ایک روز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ، میں نے خیبر میں جو کھانا کھا لیا میں اس کا اثر آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حکمی شہادت بھی اسی گوشت کی وجہ سے ہوئی جس کا مرض اور تکلیف آپ پر ہر برس لوٹ کر آتی تھی۔ ناظرین، اس ویڈیو کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اس گوشت نے خود بول کر خبر دی کہ میں زہر آلودہ ہوں، اور آپ کے اخلاق کی اعلیٰ مثال بھی اس واقعے میں تھی کہ آپ نے اپنی ذات کے بارے میں معاف فرما دیا۔ آپ کا عدل بھی یہ تھا کہ یہودیوں کے کہنے پر، اجازت طلب کرنے پر، نصف پیداوار پر ان سے درگزر بھی فرمایا، اور عدل بھی ایسا فرمایا کہ اس صحابی کی شہادت پر قصاص میں اس عورت کو پھر قتل بھی فرمایا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شام ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔